میں سب سے پہلا حکم ہے یہ نماز۔ نماز ایسا حکم کہ دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ نماز ایک واحد عمل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ آمنے سامنے ہیں، ایسا آمنے سامنے کہ اللہ نے کسی کو کبھی دیدار نہیں کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ نہیں کر سکتے، بار بار جلالی تھے، بار بار کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا چلو میں ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر وہ تجلی آپ نے پہاڑ پر پھینکوں گا، وہ پہاڑ بھی برداشت کر گیا تو میں تمہیں کیا کروں گا، میں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ تو اللہ نے وہ تجلی پھینکی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ اللہ کا کبھی کسی نے دیدار نہیں کیا۔ کوئی آنکھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کی کوئی آنکھ ایسی بصارت رکھتی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن وہ نور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رکھا تھا۔ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو اللہ کا دیدار کر پایا۔ اس کے علاوہ کوئی نور نہیں، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اس کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں جو اللہ کا دیدار کر پائے، جو اللہ کو دیکھ سکے، جو اللہ کے آمنے سامنے ہو سکے، سوائے وہ ایک ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی آمنے سامنے۔ تو وہاں اللہ نے یہ نماز کا تحفہ دیا۔ یہ ایسا تحفہ تھا کہ جب اللہ کے رسول لے کر آئے تو صحابہ کو بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تک ہمیں اللہ سے ملاقات، اللہ سے براہ راست مانگنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آج ہمیں ذریعہ مل گیا اللہ سے براہ راست مانگنے کا۔ پھر وہ مانگنے والے بنے۔ کیسے مانگنے والے کہ اگر کسی کے باغ میں پانی نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یا اللہ پانی کا انتظام کر دے، تو ایک بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس کے آ کر اس کے باغ کے اوپر برستا ہے۔ پھر وہ باغ کے بعد جب بارش پوری ہو جاتی ہے، باغ سیر ہو جاتا ہے، تو وہ ٹکڑا بادل کا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ صحابی نکلتا ہے دیکھو تو صحیح کہاں کہاں بارش ہوئی۔ جب دیکھتا ہے تو وہ بارش کا ایک قطرہ اس کے باغ کے باہر نہیں ہوتا، ایک قطرہ۔ یہ نماز کا ایسا عمل کہ ایک صحابی کو اگر زمین ملتی ہے، زمین بنجر ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو 9 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بنجر زمین کے اندر سے چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز کہ ایک صحابی اگر جا رہا ہے، رستے کے اندر ڈاکو پڑ گئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک واسألک بقدرتک التي قدرت بها واسألک برحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ تو آسمان سے فرشتہ دوڑتا ہوا آتا ہے اس کی مدد کے لیے۔ ایسی نماز، یہ 2 رکعت نماز کے اوپر ایسا کام، ایسے ان کے اسباب، ایسے ان کے کام بنتے جا رہے ہیں۔ نماز کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وہ عمل کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے نبی اپنے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اس کا اپنے لیے عہد کر لیا، اپنے اوپر ذمہ کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کو کوئی چیز لازم کرنے کی، اپنے اوپر ذمہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا تو احسان ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر جا کر دیکھو احسان نہیں مانگتے تو جا کر پوچھو اس نبینے سے جو کبھی دیکھ نہیں پایا۔ ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، جا کر پوچھو تو صحیح اس محتاج سے جس کے ہاتھ کام نہیں کر پا رہے، ہمارے پاؤں چلنے میں کام کر رہے ہیں، جا کر پوچھو تو صحیح اس محتاج سے جس کے پاؤں کام نہیں کرتے کہ بھائی تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ اس چیز کی قدر کیا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ کانوں کی قدر کیا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ لیکن اس کے ذمہ کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ اپنے ذمہ پر لیتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جو بندہ ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے گا، میں اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ کون؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، تنزع الملک ممن تشاء، کہ
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہ دیتا بھی ہے، بادشاہ چھیننے والا بھی۔ اتنا بڑا اللہ ایک 5 وقت کی نماز پر وعدہ کر رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ جاؤ دیکھو آج کوئی چھوڑا موٹا علاقے کا بڑا بھی کہہ دے کسی کو کہ جا تیرے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تو میرے ذمہ داری میں ہے، جا جو کچھ کرنا ہے کرو، تو وہ گلی سے گزرے گا، کسی ساتھ کیا کرے گا، کسی کے ساتھ کیا، جب وہ جا کے وہ کہے گا کہ میں سردار کے پاس، تو سردار کہتا ہے کچھ نہیں جا، تو اس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے سردار کے ذمہ ہونے پر اتنا فخر کرتا ہے، اور جو کام اس کے چاہے مرضی کے شروع کر دیتا ہے، تو وہ اللہ ذمہ لینے والا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ 5 وقت کی نماز، صرف 5 وقت کی نماز، اور اس پر میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے، اور نماز ایسا عمل کہ جس کے اوپر وہ 5 اعمال ملتے ہیں، وہ 5 چیزیں ملتی ہیں، وہ 5 چیزیں جس کو انسان کے لیے سب سے بڑی ضروری ہے، کہ سب سے پہلی چیز کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جس کے لیے در در ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں، کوئی کس ملک جا رہا ہے، کوئی گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، گھر میں بیوی اکیلی ہے، اور مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے، نہ چھوڑ کے جاؤں گا تو تجھے کھلاؤں گا کیسے، وہ کیسے اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اسی طرح ماں کہتی ہے بیٹا تیرے علاوہ میرا تو کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ماں تیری دوائی کا خرچہ میں کیسے پورا کروں گا اگر مال نہیں ہوگا تو میرے پاس۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر، سب سے پہلا انعام جو تجھے دوں گا وہ پہلا ایمان کیا ہوگا؟ تیری روزی کا مسئلہ حل کر دوں گا، اور دوسرا قبر کا عذاب ختم کر دوں گا۔ کون سا عذاب قبر کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اتنا روتے کہ حد کر دیتے۔ لوگ کہتے کہ اے امیر المومنین، آپ تو اس بات پر جب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے تو آپ نہیں روتے، صرف ایک قبر کے عذاب پر آپ نہ رو پڑتے ہیں۔ تو فرماتے کہ آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ جو بندہ اس سے پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا۔ تو دوسرا 5 وقت کی نماز کے پابندی پر دوسرا انعام کیا مل رہا ہے؟ قبر کا عذاب ختم۔ تیسرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آتا ہے جس بندے کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو یوں پریشانی میں انگلی رکھے گا، انگلی رکھتے رکھتے پورا ہاتھ کھا جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں سے یوں کر کے دکھائے گا، او لوگوں میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا، آج میرے اللہ نے مجھے یہ دیکھو دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا۔ تو اس دن اللہ دائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال دیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ سے حساب کی آسانی مانگا کرو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ حساب کی آسانی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے حساب کی آسانی یہ ہے کہ اللہ تم سے حساب ہی نہ لے۔ حساب کی آسانی کیا ہے؟ اللہ کی ذات تم سے حساب ہی نہ لے۔ تو بغیر حساب کتاب کے تیسرا عمل بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ پل صراط، ایسے پل صراط کیا وہ رستہ جو چڑھائی جس کی 500 سال، لمبائی جس کی 500 سال، اترائی جس کی 500 سال، تلوار سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایسی وہ راستہ، ایسا وہ پل، اس کے اوپر اللہ بجلی کی طرح گزار دے گا۔ تو یہ سارے اعمال، یہ سارے انعام کس چیز پر ملے جا رہے ہیں؟ یہ 5 انعام کس چیز پر؟ صرف 5 وقت کی نماز پر۔ 1 گھنٹے کا عمل بندہ کرے، اللہ اتنی بڑے انعام سے نواز دے۔ تو میرے بھائیو نماز کبھی نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو، بستر پر ہو نماز کو پڑھو۔ نماز اللہ نے کیا کیا آسانیاں کر دی ہیں، کیا آسانیاں کر دی ہیں کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، لیٹ کر بھی حتیٰ کہ نماز تو پڑھے۔
اشارے کے ساتھ لیٹ کر نماز بھی تو پڑھے. ہاں جو اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہاتھوں سے لیٹنے کے بعد پھر وہ معذور ہے. تو اللہ اس عالم میں بھی اتنی آسانیاں کر دی. ہم تو حالت صحیحت میں بھی نماز نہیں پڑھتے. آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا, آج ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہمارے اوپر ذلتیں سوار ہو گئی, ہمارے اوپر ہمارے دشمن وہ کافر ہمارے اوپر سوار ہو گئے. کیا فرمایا؟ جب اسلام کی ہیبت, اسلام کے وقت تمہارے قلوب سے نکل جائے گی, تو اسلام کی ہیبت اور وقت تمہارے قلوب سے نکل جائے گی تو یہ کافر لوگ تمہارے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ مسلط ہو جائیں گے. پھر ان کی سلطنت. آج دیکھ لو کہ مسلمان ہیں تو صحیح لیکن حکومت ہمارے اوپر کافر کر رہے ہیں. بادشاہ ہمارے نام کے مسلمان تو ہیں لیکن حکومت کافر کر رہے ہیں. جب امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو وحی کی برکات سے محروم رہ جاؤ گے. آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا. وحی کی برکات کیا تھی؟ قرآن پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, سارے مسائل کا حل. سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, ساری بیماریوں کا حل بن جاتی تھی. آج سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اثر ہی نہیں کر رہی.